السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت اور مزے میں ہوں گے۔ میں ہوں شائبہ خان۔ میں اپنے اسلامک چینل صاحبہ منتظر خان میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کچھ بے قصور لڑکیاں، کچھ چھوٹی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، ایک عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سبھی سے درخواست کرتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے نبی کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ چلیے تو اب ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان لڑکیوں کی بات ہوگی جو بے قصور ہو کر بھی دنیا والوں کے لیے قصوروار ہیں، جن کو سوسائٹی بار بار یہ فیل کراتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ غلط نہیں ہے بلکہ وہی غلط ہے۔ آگے پڑھیے، میں آپ کو کچھ مثال بتاؤں گی جن کی سوچ کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اب وہ اپنی سوچ کے تھرو دوسرے لوگوں کو بھی کیسے تکلیف دیتی ہیں، یعنی چھوٹی سوچ والی عورتیں۔ کچھ واہیات عورتیں کیسی ہوتی ہے؟ عورت ہی عورت کی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ جب ایک لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس پر انگلی عورتیں ہی اٹھاتی ہیں۔ جب ایک لڑکی ماں نہیں بن پاتی تب بھی اسے تانے دینے والی، بار بار احساس دلانے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، یہ کام بھی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ جب کسی لڑکی کا نکاح ہو کر کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس وقت بھی اس پر انگلیاں اٹھانے والی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ جب کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تب بھی اس کے نصیب کو کوسنے، غلط کہنے، یہ کام بھی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ ارے بھائی، ہر بار لڑکیاں ہی غلط نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ نکاح ہونا یا نہ ہونا اس میں لڑکی کی غلطی نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا، بچے نہیں ہو رہے تو لڑکی کی غلطی نہیں ہے۔ نکاح ہو کر ٹوٹ گیا تو بھی لڑکی کی غلط نہیں ہے۔ لڑکی کا ہسبینڈ مر گیا تو لڑکی اب شگن مطلب طرح طرح کی الزام لڑکیوں ہی غلط، لڑکیوں ہی پہ لگائی جاتی ہے۔ لڑکی کا نکاح ہونا، نہ ہونا، ہو کر ٹوٹ جانا یا اولاد نہ ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک ان کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس لڑکی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، سب ہوا میں ہے؟ عورتیں شروع سے یہی کام کرتی آئی ہیں اور کیا پتہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو پایا۔ یہی چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں ہوں گی۔ اللہ خیر فرمائے۔ خیر، یہ پوسٹ ان کے لیے بالکل نہیں ہے، کیونکہ ایسی عورتوں لڑکیوں کے بارے میں اگر میں لکھنے بیٹھوں گی تو شاید میرے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ یہ پوسٹ تو میری پیاری پیاری درد کی ماری اسلامک سسٹرز کے لیے ہے جو اس دور سے گزر رہی ہیں۔ مائی ڈیئر سسٹرز، لوگوں کی باتوں کو سن کر غم نہ کرنا، ہر وقت یہی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا بھلے آپ کے خلاف ہو جائے لیکن آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا رب سن رہا ہے ان پیٹھ پیچھے بولنے والوں کی، سن رہا ہے آپ کی رسوائی کرنے والوں کی، آپ کے بارے میں غلط غلط افواہ پھیلانے والوں کی، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، نکاح کرنا سنت ہے، فرض نہیں۔ اگر آپ کا نکاح نہیں ہو رہا، رکاوٹ آ رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رات چھپی ہوگی۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ریلیکس رہو، کیونکہ آپ کی سوچ کرنے سے تو نکاح ہو نہیں جائے گا۔ خدا کے لیے خود کو سکون میں رکھیں۔ اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں سوچئے۔ وہ تو نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے کرام تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی
दौलत से नहीं नवाजा, लेकिन फिर भी वो अपने रब के करीब रहें और उसके फैसले में राजी रहें। फेथ इन गॉड, नामुमकिन भी मुमकिन होगी। बस आप थोड़ा सुकून से रहिए और अल्लाह की ज़ात पे विश्वास रखिए, भरोसा कीजिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह आपको बे औलाद रखेगा या औलाद नहीं देगा। मैं जानती हूँ निकाह के बाद ये एक ऐसी नेमत है जिसके लिए हर कोई इंतज़ार करता है। अल्लाह से ना उम्मीद मत होना। जब अल्लाह ताला देने पर आता है तो बुढ़ापे के आलम में हज़रत जकारिया अलैहिस्सलाम को यहया अलैहिस्सलाम से नवाज देता है। मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम से नवाज देता है, वो भी बगैर बाप के। तो आप मायूस क्यों होते हैं? दुनिया वालों की बातों में आकर आप अपने रब से मुंह ना फेरें, दुआ मांगते रहो। बेशक अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन करने वाली ज़ात है। ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि बेहतर के लिए बदतर से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ बेहतर पाने के लिए पहले बदतर से होकर गुजरना पड़ता है। जिन लड़कियों की तलाक हो गई है वो भी मायूस ना हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की तलाक हुई थी, जो बच्चों के साथ सिंगल मदर बनकर ज़िंदगी गुजार रही हैं। गम ना करें, इंशाअल्लाह जो लिया गया उससे कई ज़्यादा गुना बेहतरीन से नवाजा जाएगा। बस सब बात तवक्कल की है, विश्वास की है। उम्मीद करती हूँ मेरे इन अल्फाज ने किसी ना किसी के दर्द कम किए होंगे। किसी एक का भी हुआ होगा तो मेरी मेहनत वसूल। इसे आगे पहुंचाकर आप भी किसी का दर्द कम कर सकते हो और सवाब के हकदार बन सकते हो। अपनी दुआओं में मुझे भी खास याद रखिए, बहुत ज़रूरत है आप सबकी दुआओं की। जज़ाकल्लाह खैर।